النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل اور احسان جس کی توفیق سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں اور کروڑوں درود تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور پر، جن کے تصدق سے اور جن کے طفیل سے ہمیں ایک اچھا اور پاکیزہ دین اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ حج کے ایام قریب ہیں، خوش نصیب لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے فریض حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اور منا کی وادی میں سنت ابراہیمی پر جس عقیدت و احترام سے عمل کیا جائے گا وہ دن بھی قریب ہے۔ جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو کروڑوں سلام، جس کے قربانی کرنے کی وجہ سے اس مہینے کو ایک عزت اور عظمت ملی، اور جس نے اس قربانی کی ابتدا کی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کروڑوں درود کربلا کے شاہ سوار پر کہ جس نے اس قربانی کو تکمیل تک پہنچایا۔ یہ دونوں مہینے اللہ نے برابر برابر رکھے، ذی الحج ختم ہوا اور محرم ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ دونوں مہینے قربانی کے مہینے ہیں، ایک قربانی کی ابتدا ہے اور ایک قربانی کی انتہا ہے۔ ابتدا کرنے والے جد الانبیاء ہیں اور انتہا کرنے والے ابن رسول شاہ سوار کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں گھرانے مصطفیٰ کے گھرانے ہیں۔ جس نے قربانی کی ابتدا کی وہ گھرانہ بھی ہمارے نبی کا، اور جس پر قربانی کی انتہا ہوئی وہ گھرانہ بھی ہمارے نبی کا۔
ایک گھرانہ میرے مصطفیٰ کا دادا کا گھرانہ، دادا اسماعیل، دادا ابراہیم، یعنی ایک باپ کی طرف سے خاندان اور ایک بیٹی کی طرف سے خاندان، دونوں خاندان مصطفیٰ کریم کے ہیں۔ ایک خاندان نے قربانی کی لیکن اس کو بچا لیا گیا، اور دوسرے خاندان نے قربانی کی اور اس کو بچایا گیا۔ دونوں میں حکمتیں ہیں۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو جاتی، چونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل میں منتقل ہو چکا تھا، اس نے اپنے سفر کو مکمل کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گھرانوں سے پیار فرمایا ہے۔ ایک مصطفیٰ کے جد کا خاندان اور گھرانہ، اور دوسرا اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں گھرانے مصطفیٰ کریم کے گھرانے ہیں، اور ان دونوں گھرانوں سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا رب بھی پیار کرتا ہے۔ یہ اتنی عظمتوں والے گھرانے ہیں، اور یہ دونوں گھرانے ایسے ہیں کہ جن پر ازل سے درود پڑھا جا رہا ہے، ازل سے، اور پڑھتا جا رہا ہے، یعنی پڑھا جا رہا تھا ان دونوں گھرانوں پر، ان دونوں گھرانوں پر آج بھی درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک ان دونوں گھرانوں پر درود پڑھتا رہا جائے گا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب خاندان مصطفیٰ پر درود نہ پڑھا جا رہا ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں، چاہے انسان ہے یا اور مخلوق، ساری مخلوق جب قیامت آ جائے گی، ہر چیز ختم کر دی جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، سمندر خشک ہو جائے گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، نباتات، حیوانات، جمادات، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ کی اولاد پر پھر بھی درود کرے گا، درود پاک پھر بھی ختم نہیں، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت والے دن بھی درود قائم رہے گا، کیونکہ درود پڑھنے والا قائم ہے۔ سنت ولا نوم، کیا فرمایا؟ سنت ولا نوم، وہ ذات وہ ہے جو ہر وقت درود پڑھ رہی ہے، اس سے نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، جو ہر وقت درود پڑھ رہا ہے مصطفیٰ کریم کے گھرانے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی قربانی کی اور بڑا فیض عطا فرمایا، بڑا قرب عطا فرمایا۔ قربانی قرب سے نکلا ہے، خالی جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، قربانی اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے کا نام ہے۔ یہ آگے موضوع میرے آئیں گے انشاءاللہ، آج میرا موضوع اور ہے۔ تو ان دونوں گھرانوں کو اللہ نے کتنا قرب عطا کیا، کتنا قرب عطا کیا کہ ساری کائنات جب ختم ہو جائے گی، ان دونوں گھرانوں کا ذکر پھر بھی باقی رہے گا۔ کمال بندگی نماز ہے، کمال بندگی، کمال بندگی جب رب کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان دو گھرانوں کا ذکر پھر بھی باقی رہے گا۔ نماز میں بھی ان دونوں گھرانوں کو بلانے کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں نماز میں کسی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر ان دونوں گھرانوں کا اولاد مصطفیٰ اور جد مصطفیٰ، دادا مصطفیٰ، ان دونوں کا ذکر اور ان کا خیال اگر نماز سے نکل جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے اگر ان دونوں گھرانوں کا ذکر نماز سے نکال دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے نماز میں فرض تو قیام تھا، ہم نے کر لیا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جس طرح قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ایسے ہی نماز بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے قرب میں جب آتے ہیں تو اللہ کے قرب کے لیے تو کیا ضروری ہے؟ قیام فرض ہے، ہم نے کر لیا۔
بولا تیرا قرب مل گیا؟ فرمایا نہیں۔ اس کے بعد رکوع فرض ہے کر لیا، اب اللہ کا قرب مل گیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ یا اللہ سجدہ ہے، اور سجدہ ایسی عبادت ہے، فرمایا زمین کے کان میں سرگوشی کرنے کے مقابلے میں سجدہ۔ سجدہ یہ ہے کہ تم زمین کے کان میں اپنے رب کے سامنے اپنا ٹکڑا رکھ رہے ہیں، زمین کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ تو زمین کی تہ میں جب بندہ جاتا ہے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، یہ کمال بندگی ہے کہ مولا میرے پاؤں اور میرا سر تیری بارگاہ میں جب آیا ہوں تو میرے پاؤں بھی اسی مقام پر ہے اور میرا سر بھی اسی مقام پر ہے، یعنی تیری بارگاہ میں جب میں آتا ہوں تو ان پیروں کے برابر بھی اس سر کی عزت کو میں نہیں سمجھتا، میری عزت پیروں سے بھی کم ہے تیری بارگاہ میں جب میں آتا ہوں۔ کمال بندگی، یا اللہ سجدہ کر لیا، بندگی کا کمال ہو گیا، اب تیرا قرب نصیب ہوا؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ تیرا قرب کب ملے گا؟ فرمایا میرا قرب اس وقت ملے گا جب تیری نماز قبول ہوگی۔ یا اللہ فرض سارے ادا ہو گئے، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجود ہو گیا، اب تیرا قرب اور بخشوانا کیسے ہے نماز کو؟ فرمایا اب آ میرے مصطفیٰ کی اولاد پر بھی درود پڑھ، میرے مصطفیٰ کے والدین پر بھی درود پڑھ، تب تیری نماز قبول ہوگی۔ اگر تیری نماز سے آخری لمحے میں بھی مصطفیٰ کے خاندان کا خیال نکل گیا، میں تیری نماز کو ضائع کر دوں۔ ان دونوں گھرانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا، دونوں نے قربانیاں کی، اس لیے نماز میں ان پر درود رکھا، نماز کے علاوہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، اور اتنے بڑے اللہ کے اپنے قرب کے ذریعے میں اولاد مصطفیٰ کو بھی رکھا اور آقا علیہ السلام کے والدین کو بھی رکھا، دادا کو رکھا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے قربانی کی، دونوں خاندان قربان دینے والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے قرآن پڑھنے والے، فاذکر فی الکتاب ابراہیم، قرآن پڑھنے والے میرے ابراہیم کے ذکر کو نہیں بھولنا۔ کیا فرمایا؟ فاذکر فی الکتاب ابراہیم، اس کتاب کی تلاوت کرنے والے یاد کر ایک میرا نبی ابراہیم بھی تھا۔ یا اللہ وہ کیسا نبی تھا؟ فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا۔ سورہ مریم 41 نمبر آیت۔ یا اللہ نبی تو تیرے سارے سچے ہیں، کسی نبی پر شک نہیں کیا جا سکتا، سارے نبی سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں سارے نبی سچے ہیں، لیکن جس کو میں خاص طور پر اپنی رحمت سے سچائی عطا فرما رہا ہوں وہ میرا ابراہیم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو اس میرے پیغمبر کو جس کو میں نے سچائی کا مرکز بنایا تھا، سچائی کا سینٹر بنایا تھا جس کو میں نے، اور جس کو میں نے صدق عطا فرمایا تھا، وہ ابراہیم میرا نبی ہے۔ 4 لوگ آئے ہیں دنیا میں ایسے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 4 بولیے ذرا، کتنے لوگ ہیں؟ مجھے عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہلانے کی، لیکن سبحان اللہ کہنے سے کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ 100 مرتبہ روز پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ ہر روز جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ قیامت والے دن اس کا حساب نہیں لے گا، قیامت والے دن اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اور فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوئے، 100 مرتبہ صرف ایک دن میں پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر روز ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس کا بھی حساب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے بے شک وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے، قیامت والے دن اللہ اس سے بھی حساب نہیں لے گا۔ اور پھر حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ قبر بڑی اندھیری ہے، اس میں بڑے اندھیرا ہوگا، یا اس کا روشنی کا اہتمام کریں، کیا کریں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھو، چاہے 2 رکعتیں پڑھو، اللہ قبر میں روشنی عطا فرما دے۔ تو یہ سبحان اللہ ہے مگر ہم کہیں سبحان اللہ کہنے سے اتنا اجر ملتا ہے۔ اللہ کا جب ذکر کیا جا رہا ہو تو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس دور میں آئے جو دور تھا نمرود کا۔ کس کا دور تھا؟ نمرود کا دور تھا۔ یہ 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ کتنے بادشاہ تھے؟ 4 میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مسلمان اور 2 کافر۔ ان 2 کافروں میں سے ایک نمرود تھا، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ یہ نمرود جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، نوح کے بیٹے سام اور سام کی اولاد میں سے یہ تھا نمرود۔ اور بخت نصر جو تھا یہ بھی کافر بادشاہ تھا۔ نمرود کی بھی پوری دنیا پر حکومت تھی اور بخت نصر کی بھی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ اور بخت نصر جو تھا یہ حرام زادہ تھا، اپنے باپ کا نہیں تھا۔ اس کی ماں نے ناجائز طلقات میں سے پیدا ہوا اور ایک بت کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بت کا نام نصر تھا تو اس کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ یہ اتنا شاطر تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ ایک یہ 2 حکمران ہوئے کافر اور 2 مسلمان حکمران گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے سکندر ذوالقرنین، حضرت سکندر ذوالقرنین۔ ان کو اللہ پاک نے پوری دنیا کا حکمران بنایا تھا۔ اور دوسرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بھی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ یہ 4 لوگ ٹوٹل اس کائنات میں آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام کا مقام اور ہے، وہ کسی حکومت میں نہیں آتا۔ ان کی جاگیر صرف یہ دنیا نہیں ہے، ان کی جاگیر وہ دنیا بھی ہے، یہ دنیا بھی ہے، اس سے نیچے والی دنیا بھی ہے، قیامت بھی انہی کے نام سے ہے۔ تو یہ 2 بادشاہ جو تھے کافر بادشاہ تھے، بخت نصر اور ایک نمرود، ان دونوں نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا تھا اور اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتے تھے، سجدہ کرواتے تھے۔ اس بدبخت بادشاہ ان دونوں کو خواب آیا تھا، بخت نصر کو بھی خواب آیا تھا اور اس نمرود کو بھی خواب آیا تھا۔ بخت نصر میرا چونکہ موضوع نہیں ہے، پھر کسی جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کو کیا خواب آیا تھا۔ نمرود ایک دن دربار میں آیا اور ہواری جو بیٹھے ہوئے تھے، اس کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے نمرود کی فوج کے، نمرود کے دربار میں 400 مشیر تھے نمرود کے۔ کتنے؟ 400 مشیر اور 400 ہی وزیر تھے نمرود کے۔ ہم 50-60 وزیروں سے گھبراتے ہیں، ہمارے ملک میں 50-60 وزیر ہیں میرے خیال میں، اب بھی جو آتا ہے اپنے کو نوازتا ہے، 100 بھی وزیر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بدبختی ہے، ہم جو انہیں کے پیروکار ہیں ہم اسی نظام پر چل رہے ہیں۔ بات ہے تو 400 وزیر تھے نمرود کے اور 400 ہی مشیر تھے اور 400 ہی اس کے منجم تھے، نجومی، جو خوابوں کی تعبیر جانتے تھے اور ستاروں کا علم رکھنے والے تھے۔ یہ کتنے ملا کر ہو گئے 1200 تک اس کے دربار میں یہ ہوتا تھا، نمرود باقی پھر رعایا ہوتے تھے۔ تو نمرود ایک دن آیا تو بڑا پریشان تھا، سر جھکا جھکا، اور جو نجومی تھے، منجم جو تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ جب نمرود آتا تھا دربار میں ہر کوئی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا اور سارے نمرود کی زیارت، جس طرح ہم کسی دیکھ کی زیارت کرتے ہیں نا، ٹک ٹکی بات کر نمرود کو دیکھا کرتے تھے، حالانکہ شکل کا بڑا کوجا تھا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا حملہ یہ کیا تھا، اپنے چچا آزر نے کہا بابا یہ ہمارا رب ہے، فرمایا ہاں، فرمایا اتنا کوجا بندہ رب نہیں ہو سکتا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تو ہے ہی بڑا کوجا، یہ تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ بار کیا نمرود کا زمانہ تھا، نمرود جب آیا تو نجومی نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج رات کو ایک خواب آیا ہے
اس خواب نے میرا جینا حرام کر دیا. حالانکہ اس خواب میں کوئی خاص بات مجھے نظر نہیں آئی. پوچھا حضور خواب کیا ہے؟ اس نے کہا خواب میں نے رات کو چاند دیکھا ہے اور چاند کی روشنی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے. اس ستارے کی روشنی اتنی بڑی ہے، بڑھتے 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 اس ستارے کی روشنی نے چاند کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. دیکھتے ہی دیکھتے چاند سیاہ ہو گیا ہے اور ستارہ چمک اٹھا ہے. نجومیوں نے حساب کتاب لگایا، وہ ادھر کی کتاب، وہ ادھر کی کتاب، ادھر کور کا ادھر کور کا رول بڑھا کے کہا نمرود اب تیری بس پہنچ گئی ہے، تیری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، تیرا تخت ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا ایک ستارہ اس چاند میں طلوع ہونے والا ہے جو جوان ہو کر تیری حکومت کے ساتھ ٹکر لے گا. ایک انقلاب آنے والا ہے اس بابل شہر پر اور اس انقلاب میں تیرا تخت رہنے والا ہے. اس نے کہا حساب لگاؤ، وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے ماں کے رحم میں اس وقت ہے کہ باپ کی پشت میں ہے. انہوں نے حساب لگایا، انہوں نے کہا ابھی تک وہ بچہ ماں کے رحم میں منتقل نہیں ہوا، ابھی تک باپ کے سلط میں ہے. نمرود نے آرڈر کر دیا جتنے مرد اور خواتین ہیں کو الگ الگ کر دیا جائے. اسی لمحے فوج نکلی، 400 جس کے مشیر تھے اور 400 وزیر تھے، 400 نجومی تھے. اس کی فوج کتنی بڑی ہو گئی اور فوج کی جیسے حکمران ہوتے ہیں ایسے ساتھ فوج بھی ہوتی ہے. یہ ان کے محتاج ہوتے ہیں، وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے وہ جٹ جٹا دے سالے تک کریں دے گالے مالے. ہمارے مالے کی عورت کہتی جٹ جٹا دے سالے کریں دے گالے. یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہم کبھی کسی کو مسیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو مسیح. یہ سارے ایسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی بات ہے میرا موضوع نہیں. تو فوج نکلی، اس نے جدا کر دیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نور مبارک تھا، اسی رات حضرت اوفا، حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اوفا، اور والد کا نام تھا طارق. یہ تاریخ انشاءاللہ اگلے جمعے پر اسی کو سٹارٹ کروں گا، اگلے جمعے آنے والے اسی پر ہوگا. حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اوفا، اور والد کا نام کیا تھا؟ طارق. آزر نام نہیں تھا، آزر چچا تھا. حضرت طارق کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت اوفا نے آزر کے ساتھ نکاح کیا تھا. یہ چچا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور یہ بت پرست تھے، کیونکہ آزر بت پرست نہیں ہو سکتے، ابراہیم کے والد بت پرست نہیں ہو سکتے. مصطفیٰ نے فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحمت کا منتقل ہوتا ہے. بات کیا ہے؟ جب اس نے کہا کہ میں کسی چیز کو ملاپ نہیں ہونے دوں گا، اسی رات ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے بدن مبارک کو منتقل ہو گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں حضرت اوفا کہ میرے خاوند طارق کو بھی میرے سے جدا کر دیا گیا. جب دوسرا دن ہوا، نمرود کا پھر دربار لگا. نمرود کو پریشان اب نے کہا اب نجومی اس سے زیادہ پریشان تھے جو منجم تھے. اب نمرود نے جب ان کے چہرے لٹکے ہوئے دیکھے، سر جھکے ہوئے دیکھے، پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، کل ہم نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا، ایک خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ ایک بچہ اس بابل شہر میں پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر انقلابی ہوگا، اس کائنات میں انقلاب برپا کرے گا. تیرے تخت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تجھے غرق کر دیا جائے گا، تجھے فاصلے جہنم کر دیا جائے گا، تیری حکومت کا تختہ تختہ کر دیا جائے گا. ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو نے رات کو پہرا لگا دیا، آج رات کو ہی وہ بچہ اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے، ہم اس وجہ سے پریشان ہیں. اس نے کہا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جس طرح فرعون نے آرڈر کر دیا تھا، اسی طرح نمرود نے بھی آرڈر کر دیا، نمرود نے بھی، کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت اوفا فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم میرے پیٹ میں بچہ تھا، میرے خاوند کو بھی نہیں پتا چلا. 9 مہینے میری سہیلیاں جو میرے پاس بیٹھتی تھی ان کو بھی پتا نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. اللہ نے اتنی میری حفاظت کی. آپ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، جب وقت قریب آیا مجھے محسوس ہوا تو میں نے سوچا کہ اگر اس گھر میں بچے کو پیدا کیا تو فوج میں عورتیں بھی تھیں، نمرود کی فوج میں. اس نے کہا کہ نمرود کی فوج آئے گی اور میرے بچے کو اٹھا کر لے جائے گی. جو بچہ 70,000 تک بچے نمرود نے قتل کروائے تھے اور 70,000 بچے فرعون نے قتل کروائے تھے. ایک موسیٰ کی آمد کو
روکنے کے لیے اور ایک ابراہیم کی آمد کو روکنے کے لیے. ادھر ابراہیم آ رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. ابراہیم آ رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. ایک وہ نبی ہے جو آ رہا ہے، بچے تقسیم ہو رہے ہیں. یہ خلیل اور نبی میں یہ تو فرق ہے. موسیٰ کے آنے پر بچے ذبح ہوئے، ابراہیم کے آنے پر بچے ذبح ہو رہے ہیں. مصطفیٰ کے آنے پر اللہ نے جبریل کو فرمایا جن کے پیٹوں میں بچیاں ہیں وہ بھی بچوں میں تبدیل کر دی جائیں. ایک اور نبی ہے. بات کیا حضرت اوفا فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت آیا میں گھر سے باہر نکلی اور بابل پہ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی ایک غار میں چلی گئی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے کوئی فوج دیکھ نہ لے. آپ فرماتی صبح صبح کا وقت تھا. سویرے جب میں غار پہ پہنچی، غار بڑی اندھیری تھی، اندھیرا تھا غار میں. آپ فرماتی ہے میں نے اچانک میرا بچہ ابراہیم میری گود میں تشریف لیا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں حیران ہو گئی. ابراہیم کو جب میں دیکھا تو اس کی پیشانی سے ایک نور چمک رہا تھا جس نے نہ صرف غار کو بلکہ پورا جو دن کا سورج چڑھا ہوا تھا، سورج کی روشنی کم پڑ رہی تھی، ابراہیم کے پیشانی سے نکلنے والا نور اس کی روشنی زیادہ تھا. آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امین نور مصطفیٰ تشریف لائے. وہ جس کی پشت میں حضور مصطفیٰ تھا وہ مصطفیٰ کریم کے نور کا امین اس دنیا میں تشریف لایا. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب حضرت اوفا کو یہ بھی خطرہ تھا اگر میں گھر سے زیادہ دور رہی تو شک پڑ جائے گا کہ یہ اوفا کہاں گئی ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوبصورت میرے پاس کپڑا مساط لے کر گئی تھی، ایک کپڑے میں لپیٹا، کپڑے میں لپیٹ کر میں نے غار کے اندر رکھا. جب غار کے اندر رکھا، آپ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلنے لگی تو دل میں ایک خوف پیدا ہوا. پورا دن حضرت اوفا وہاں پر رہی، اسی غار میں رہی، پورا دن اسی غار میں رہی. بچے کو دودھ پلایا ابراہیم علیہ السلام کو. آپ فرماتی ہیں جب میں غار سے باہر نکلی، اب میرا جو ماں ہے، بچہ تو ماں کے لیے، پھر ماں، پھر جنگل، پھر غار. فرماتی ہے میں نے ارادہ کیا، ایک پتھر تھا اس پہاڑ پر بابل میں، اس پتھر کی طرف میں نے دیکھا تو پتھر نے چلنا شروع کر دیا. اللہ پتھر کو چلا کر اس غار کے سامنے لے آیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا. اور فرماتی میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، میں نے کہا میرے مولا اب تیری رضا کی خاطر یہ تیرا نبی ہے، یہ تیرا سچا نبی ہے. اللہ نے فرمایا اے اوفا تو پریشان نہ ہو، اس نبی کے جسم میں، اس کی پیشانی میں جس مصطفیٰ کا نور ہے، اس بزم ہستی کو اسی مصطفیٰ کی خاطر میں نے سجایا ہے. اسی مصطفیٰ کو جس نور کا یہ امین ہے، اسی کے لیے میں نے جنت کو دلہن بنایا ہے. اس کی حفاظت کرنا میں رب کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اللہ کے سپرد کیا اور حضرت اوفا شام کو گھر چلی گئی. ساری رات مچلتی رہی، ساری رات حضرت اوفا فرماتی ہے میں تڑپتی رہی. ساری رات ابراہیم کی صورت میری آنکھوں میں، حالانکہ میں آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ پتھر آیا ہے اور اس نے غار کو بند کر دیا ہے. حضرت اوفا فرماتی ہے جب صبح ہوئی، صبح میں اٹھی، گھر سے باہر نکلی، حضرت اوفا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے دوڑ لگا دی غار کی طرف. دوڑتی ہوئی فرماتی ہیں اور فرماتی ہے جب میں غار، رات کی ساری پریشانی، ساری رات کا جاگنا، اور فرماتی ہے میں وہاں جا کر عقل دنگ رہ گئی. میں نے کیا دیکھا کہ غار کا منہ کھلا ہوا ہے. پہلے سے پریشان تھی اور جب غار کا منہ کھلا ہوا دیکھا تو غار کی کہتے ہیں میری ہمت ہی نہ پڑی کہ غار کے اندر جھانک کر دیکھا. پھر فرماتی میں نے نشان دیکھے تو غار کے منہ پر درختوں کے نشان تھے، پیڑوں کے نشان تھے. کہتی میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا. ایک آواز کہتی ہے میری کانوں میں گونجی اور وہ آواز یہ تھی اوفا تو پریشان نہ ہو، جس رب کے سپرد تو کر گئی ہے وہ رب سب طاقتوروں سے بڑا طاقتور ہے. یا اللہ یہ درندے کیسے، یہ قدموں کے نشان کیسے. آواز آئی اوفا پریشان نہ ہو، ابراہیم کی ماں تیرا بچہ غار میں محفوظ ہے. یہ جو تو دیکھ رہی ہے پتھر ہٹ گئے ہیں، یہ پتھر جو ہٹا ہے اللہ کی حکمت سے ہٹا ہے. اس پتھر کو ہٹنے کی حکمت یہ تھی کہ جنگلی درندے اپنے شکار چھوڑ کر تیرے ابراہیم کی زیارت کے لیے آئے تھے. یہ جنگلی درندے تیرے بچے کو نقصان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی کی پرورش ہو رہی ہے. فرمایا جنگلی درندے تیرے ابراہیم کو
حضرت اوفا فرماتی ہیں جب یہ آواز میرے کانوں میں آئی تو میں سیڑھیاں اترتی. آج بھی جو لوگ بابل گئے ہیں، میں نے پوچھا ہے جو بابل گئے وہ کہتے ہیں 12 سیڑھیاں اترتی ہیں اس غار میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت اوفا فرماتی ہیں جب میں زمین کے اندر کی غار کے اندر گئی تو اب کہتی میرے اندر ایک درد تھا کہ ساری رات کا میرا بچہ بھوکا ہے. آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، اس کو دودھ پلاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں انگوٹھے اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور مجھے محسوس ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہے، لیکن انگوٹھے خالی مجھے نظر آ رہے تھے اور کوئی چیز نظر آ نہیں رہی تھی. بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا ابراہیم بتائیے تو صحیح، جب آپ پہلے دن کے بچے تھے آپ کی زبان کے اندر آپ کے دونوں انگوٹھے تھے، وہ ماں فرماتی ہے کہ انگوٹھے نہیں کچھ اور بھی تھے. فرمایا جب رات کو میری ماں مجھے غار کے اندر چھوڑ کر چلی گئی اسی لمحے اللہ نے مجھے جبریل کے حوالے کر دیا. اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا، میرا ابراہیم اکیلا ہے، یہ امین نور مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کا نور اس کی پیشانی میں ہے، اس مصطفیٰ کی نور کی حفاظت کرنے کے لیے جا جبریل اور ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا لے. فرماتے جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا اور جو انگوٹھے جو تھے ایک انگوٹھے میں اللہ نے شہد کا چشمہ جاری کر دیا تھا، ایک انگوٹھے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دودھ کا چشمہ جاری کر دیا تھا. فرمایا ظاہر تو دیکھنے میں وہ دونوں میرے انگوٹھے تھے لیکن حقیقت میں وہ میرے انگوٹھے نہیں تھے. جبریل آئے تھے اور جبریل نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے اور میرے انگوٹھے میرے منہ میں ڈالے تھے. جو یہ انگوٹھے میرے منہ میں آئے تھے فرمایا ایک دودھ انگوٹھے سے اللہ نے دودھ کی چشمے جاری کر دی اور ایک انگوٹھے سے اللہ تعالیٰ نے شہد کے چشمے جاری کر دیا. حضرت اوفا فرماتی ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا. جب گود میں لے کر ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا فرماتی اللہ کی عزت کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کل صبح یہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا، کل صبح سے رات تک میں اس کے پاس رہی، شام کو اس کو چھوڑ کے پھر میں گھر گئی. گھر جانے یعنی 24 گھنٹوں بعد میں واپس بیٹھی ہوں. جب ابراہیم کو اٹھایا تو ابراہیم ایک دن کا نہیں، ابراہیم ایک پورے مہینے کا ہو چکا تھا. اللہ نے وقت کو اتنا سکھایا. اور فرماتی ہے روز 7 برس ابراہیم علیہ السلام بعد میں رہے. کتنا عرصہ؟ 7 برس. دوستو یہ اللہ کی امتحان ہے. پیدا ہوتے ہی پہلے امتحان میں اللہ نے ڈال دیا. پہلے امتحان کیا تھا؟ ماں بار میں چھوڑ کر چلی گئی. پہلا امتحان تھا. پھر کتنے امتحانات اللہ پاک نے اپنے اس نبی سے اس لیے تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن پڑھنے والے جب بھی تو قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے کے اندر میرے ابراہیم کا بھی ذکر کیا کر، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے میری خاطر قربانی کی ہے، تو نے میرا قرب حاصل کیا ہے، میں تجھے نماز کے اندر بھی تجھے بھی شامل رکھوں گا. تو نے قربانی کی ہے، قربانی کی ابتدا ابراہیم تو نے کی ہے، تجھ پر بھی نماز میں درود ہوگا اور قربانی کی انتہا امام علی مقام میرے نبی کے نماز سے تو نے کی ہے. تیرا ذکر بھی قیامت تک نماز میں جاری رہے گا. یہ دو خاندان دونوں نے قربانیاں دی ہیں، دونوں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، دونوں کا ذکر اللہ نے ہم پر واجب کر دیا ہے. اور کب واجب کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسین کا ذکر ہم پر کب واجب ہے؟ جب اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نماز میں خیال کسی کا آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. حسین کا خیال نماز میں نہ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تو درود بھیج مصطفیٰ پر اولاد مصطفیٰ پر کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد پر. یعنی نماز میں خاندان مصطفیٰ اوپر سے لے کر نیچے تک مصطفیٰ کے والدین بھی نماز کے درود میں شامل ہیں، مصطفیٰ کی اولاد بھی نماز کے درود میں شامل ہے. آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے آگے بڑے معجزات ہیں، کس طرح نمرود کے دربار میں گئے، کس طرح انہوں نے سانپ پھینکے، کس طرح نمرود نے آگ میں پھینکا. یہ سارے واقعات آنے والے جمعوں میں انشاءاللہ آ رہے ہیں. ایک ریکویسٹ میری تھوڑا وقت پر تشریف لائے. بڑے دلچسپ قرآنی واقعات ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں ہے.
وقت پر آئیں گے نئی نسل اپنے بچوں کو بھی لے آئیں تاکہ ہمارے بچوں کو تاریخ پتہ چلے ہماری نسل تاریخ کیا ہے. اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.